کھانے کی ٹیبل کے گرد بیٹھے سمیر کا انتظار کر رہے تھے۔ ملیحہ تم تو اب آتی ہی نہیں، آئمہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بس بھابھی، ملیحہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنی ماما کی طرف دیکھا۔ ماہا دونوں کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ آئمہ بھابھی کے بہت زیادہ بدلے ہوئے انداز کچھ اچھی چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ تمہارا بھی گھر ہے جتنا کہ میرا، اور میرا بیٹا تو تمہیں بہت ہی یاد کرتا ہے، کہتا ہے ماما چچی کب آئیں گی۔ آئمہ بھابھی اتنا مسکا۔ ماہا نے حیرانگی سے آئمہ کی طرف دیکھا اور پھر ملیحہ کی طرف، جس کی آنکھوں میں بہت حیرانگی تھی اور ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ جی بھابھی ضرور، ملیحہ نے سر ہلاتے ہوئے چھوٹی مسکان کے ساتھ کہا اور ماہا کی طرف دیکھنے لگی، جیسے وہ نظروں سے ماہا سے پوچھ رہی ہو، یہ سب کیا ہے اتنا ڈرامہ؟ ماہا نے کندھے جھکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ ابھی تک آپ لوگوں نے کھانا شروع ہی نہیں کیا؟ اچھا میرا ویٹ ہو رہا تھا۔ سمیر بات کرتا ہوا شرارتی انداز میں آ کر کرسی پر بیٹھا اور ساتھ ہی ڈش سے ڈھکن اتار کر، واو زبردست، اتنی اچھی خوشبو، شکر ہے گھر کا کھانا بھی نصیب ہوا۔ آپ لوگ بھی شروع کریں نا؟ سمیر نے حیرانگی سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے، جو سب ویسے کے ویسے ہی خاموشی سے سمیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لے خالہ آپ بھی لے نا، سمیر نے ڈش اٹھا کر خالہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ چاند کی 14ویں رات میں چاند پورا اپنے جوبن میں، ماہا پودا کے پاس کھڑی چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، جو تاروں بھرے آسمان میں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر چیز جو اپنے مقام پر ہوتی ہے کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ خود کلامی کرتے ہوئے ماہا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ہمیشہ ٹھوکر اسی چیز کو ہی لگتی ہے جو اپنی جگہ پر نہ ہو اور کسی کے راستے کی رکاوٹ ہو۔ یہ گھر بھابھی کا ہے اور سمیر کا۔ آج سمیر کی نظروں نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ سمیر کبھی بھی ایسا تو نہیں تھا، اور ملیحہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں چینج ہو جائے۔ وہ بھی میرا بوجھ کب تک اٹھائے گی؟ آخر ہے تو وہ بھی ایک انسان ہی نا۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو زیادہ رفتار میں بہنے لگے۔ ماہا نے پھولوں کی طرف دیکھا جو چاندنی میں واضح نظر آ رہے تھے۔ ماہا نے پودے پہ لگا سب سے بڑا پیارا پھول کھینچ کر توڑا اور غصے سے اسے اپنے ہاتھوں میں مسلا اور پھینک دیا، اور ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گالوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگی، جیسے اس پھول کو توڑ کر اس نے اپنا سارا غصہ کسی سے بدلہ لے کر نکالا ہو اور اس سے کچھ تسکین ہوئی ہو۔